اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا، ہمیں اس کی جستجو نہیں ہے۔ میرا علم ہے اور کانوں سے سنی بھی بات، میں جہاں تک جانتا ہوں یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ہماری سمجھ ہی کیا ہے، ہمارا علم ہی کیا ہے۔ علم کے اعتبار سے علم کا ایک شائبہ بھی ہمارے پاس نہیں، چاہے وہ ہم ہو، چاہے آپ ہو، چاہے جو، تو ہمیں تو ہر حال میں پھوٹ پھوٹ کر قدم رکھنا ہے۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسی میں تو فکر میں، حدیث شریف میں آتا ہے دائم الفکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت فکر میں رہتے، غرق رہتے۔ کس فکر میں رہتے؟ یہ فکر کہ میری امت کس طرح مال کمائے گی، میری امت کس طرح امیر بنے گی، میری امت کے پاس کس طرح جائیداد اکٹھا ہوگی، میری امت کے پاس کس طرح پیسے جمع ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں کبھی نہیں، اور نہ ہی میرے بارہا میں نے کہا کہ آپ حدیث کا چیپٹر اٹھا لیجئے، شمائل ترمذی اٹھا لیجئے، بخاری، مسلم، سنن، جتنی بھی کتابیں حدیث کی سیاہ سکتا ہے آپ سب کو کھنگال ڈالیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر جو ہے آپ کو جو ملے گی وہ اپنی امت کے لیے ملے گی۔ جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا چیپٹر ہے، دعا کا چیپٹر ہے، آپ اسے اٹھا لیجئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے خاندان کے ساتھ آپ کی امت کیا کرے گی، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے صحابہ کس طرح زندگی گزارے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے صحابہ پر کس طرح تنگی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دعا کے لیے یہ ہاتھ نہیں اٹھائے کہ اللہ میرے صحابہ، میرے ساتھی، میرے سچے عاشق، اے اللہ ان کی تنگی کی یہ حالت ہے کہ بدن پر لباس نہیں ہے اور کھانے کے لیے اے اللہ کوئی غلہ میسر نہیں ہے، اے اللہ ان کی آسانیاں فرما دے اور ان کی تنگیوں کو دور فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی چیپٹر ایسا حدیث میں نہیں پائیں گے۔ ہاں آپ پائیں گے اپنی آنے والی امت کے لیے دعائیں، اے اللہ میری امت کمزور ہے، اے اللہ میری امت کمزور ہے، حتیٰ کہ طائف کے میدان میں جہاں ستایا گیا اور تاریخ بتاتی ہے اتنا آپ کو لہولہان کیا گیا کہ آپ کی نالان مبارک جو ہے وہ خون سے اتنا تر ہوئی کہ وہ خون جم کے آپ کی نالان مبارک آپ کے پاؤں میں چپک گئی۔ ایسی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو میرے مقام کو پتہ ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ ہم نہ اپنے کھانے کی جستجو میں پڑے ہوئے ہیں کہ حرام ہے کہ حلال ہے، نہ اپنے کمانے کی جستجو میں پڑے ہوئے ہیں حلال ہے کہ حرام ہے، اور اتنی وعیدیں ہیں اس کے باوجود ہم لگے ہوئے ہیں مال آئے مال آئے مال آئے۔ کہ کل قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کرنا۔ ہر آدمی کے پاس وقت ہے اور کسی بھی آدمی کے پاس وقت نہیں۔ ہر آدمی لگا ہوا ہے تو وقت ہے، نہیں لگا ہے تو وقت نہیں۔ اسے نماز کے لیے کہا جائے وقت نہیں ہے، اسے مال کی کلیئرنگ کے لیے کہا جائے کہ اپنے مال کو کلیئر کر لو، کہاں اتنا وقت ہے کہ ہم اس طریقے سے کریں، پورا دن اسی میں خرچ ہو جائے گا، پورا دن اسی میں لگ جائے گا۔ میرے بھائی جب موت کی دہاڑیں آئیں گی اور موت کی کھٹکھٹاہٹیں آئیں گی تو آپ کا وقت نہیں پوچھا جائے گا کہ جناب آپ بیزی ہیں، آپ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، آپ ابھی اپنی جاب سے ریٹائر ہوئے کہ نہیں ہوئے، آپ کی تجارت چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے، آپ نے بچوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے، آپ نے خاندان والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ بس وقت آ گیا، بس اب چلنا ہے آپ۔ اور کتنے بار ایسے واقعات ہیں کہ والدین کے جانے کے بعد بھی بچے جیے۔ انسان کا ہمارا آپ کا آج کے معاشرے کا خاص طور سے آج کے دور کا جو ہم کہتے ہیں ترقی یافتہ دور ہے، حقیقت یہ تاریخ کے اوراق جب اٹھاتے ہیں تو ترقی کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ وہ ترقی یافتہ دور تھا جہاں پر لوگ خوشحال تھے، جن کی زندگیوں کے اندر عبادتیں تھیں، جن کی زندگیوں کے اندر فکریں تھیں، جن کی زندگیوں کے اندر اپنے آنے والے مسلمان بھائیوں کے لیے فکریں تھیں۔ لیکن ہم تو بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو اپنے خاندان والوں کے لیے بھی فکر نہیں کر رہے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی فکر نہیں کر رہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز ہمارا انحطاط ہے، اسلام کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے دن بدن ہم نیچے جاتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم فکر نہیں کر رہے آج ہم اس مقام پر ہیں کہ ہمارے آنے والی نسل کس مقام پر ہو۔
ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کس طریقے پر کریں گے. کل جب ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اگر آج ہم نے ذمہ داری نہیں ادا کی ہے تو کل قیامت کے دن ہم کیسے ان سوالوں کا جواب دیں گے؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ آدمی کے پاؤں اس وقت تک نہیں ہٹ پائیں گے جب تک کہ ان سے سوال نہ کر دیے جائیں. ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو جوانی دی تھی، آپ کو طاقت دی تھی، آپ نے وہ جوانی کہاں خرچ کی، کہاں لگائی آپ نے وہ جوانی؟ بازاروں میں، دکانوں میں، مارکیٹوں میں، دنیا کمانے میں. یہ تو ہماری پیدائش کا مقصد ہی نہیں. ہماری پیدائش کا مقصد ہی نہیں. اگر آج ہم اور آپ کالج میں پڑھ رہے ہو اور ممتحن آ کے یہ کہہ دے کہ آج آپ کا میتھ کا پیپر ہے اور ہم انگلش کی تیاری کریں تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی ہوگا؟ جب پتا ہے مجھے کہ آج کھلا دن ہے اور آج میرا جو پیپر آنے والا ہے وہ میتھ کا پیپر آنے والا ہے اور ہم انگلش کی تیاری کرتے رہے تو ہماری بیوقوفی. اور اللہ نے 1450 سال پہلے انسانی زندگی کی مقصد، انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد واضح کر دیا. اور پھر ہم لگے ہوئے ہیں دوسرے پیپر میں اور ہم اللہ سے نصرتیں مانگ رہے ہیں، اللہ سے مددیں مانگ رہے ہیں، اللہ سے اپنی ترقی اور اپنی قوم کے لیے ترقی مانگ رہے ہیں. اے اللہ مسلمانوں کو فلاح دے، اے اللہ ہندوستانی مسلمانوں کو اے اللہ بقا دے، امن و سلامتی دے. حالانکہ امن و سلامتی جس چیز میں تھی اور جس چیز میں ہوتے ہوئے اللہ نے اس قوم کی مدد کا وعدہ فرمایا، ہم نے وہ چیز چھوڑ رکھی ہے اور بالکل واضح طور پر جو بتلا بھی دیا گیا تھا اور اب ہم مدد مانگ رہے ہیں تو ہم سے بڑا بیوقوف کون؟ میتھ کا پیپر ہے، میتھ کے پیپر میں ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں اور پھر پیپر جا رہا ہے لیکن ہم اس کے بعد ہمارا وہ بنتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں. لیکن ہم نے میتھ کے پیپر میں اگر انگلش اتار کے آئے ہیں تو ہمارے پاس کوئی امکان ہے؟ اللہ نے صاف طور پر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اپنی عبادت کی، اور ہم اس عبادت میں لگے. حالانکہ مومنین کی زندگی کا طرز اس آیت کے اندر صاف طور پر فرما دیا گیا جیسے انہوں نے کہا کہ انفال اللہ والرسول واتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. انما المؤمنون الذین، کہ مومنین وہ ہیں، صفات والے وہ ہیں، ایمان کی صفات والے وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی الوہیت بیان کی جاتی ہے، اللہ کی ربوبیت بیان کی جاتی ہے، وجلت قلوبهم اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، تو ان کے دل لرزہ اندام ہو جاتے ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں. اور ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ نمازیں چھوٹ رہی ہیں، دینی کام سے ہم کوسوں دور ہیں، حلال اور حرام کے اس میں اسلام کے شعبے ہیں اور ہم ان تمام شعبوں سے بے پرواہ ہو کے لا الہ الا اللہ، یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں، بالکل میری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ میں آپ سے کہوں کہ نہیں اسلام سے ہم خارج نہیں. یقیناً جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا کل قیامت کے دن وہ کلمہ اسے فائدہ دے گا. لیکن ہر ایک چیز کا ایک اصول ہے، سزا تو حقیقی ہوگی، وہ سزا آسان ہوگی، وہ سزا حقیقی ہوگی جو کہ قیامت کے دن اس بنیاد پر کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، محمد رسول اللہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، ہم نے یقین اس پر ایمان لائے، ہم اس رسول کی رسالت پر بھی ایمان لائے، اس اللہ کی الوہیت پر، وحدانیت پر بھی ایمان لائے، لیکن کیا اس وحدانیت کے تقاضوں کو پورا کیا؟ اس رسول کی رسالت کو اور اس رسالت کے تقاضوں کو پورا کیا؟ اگر نہیں پورا کیا تو کل قیامت کے دن ہم سے باز پرس کی جائے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے. اس لیے میرے بھائیوں ابھی وقت ہے ہمارے پاس، تو حالات ایسے نہیں. اب تو آپ دیکھ رہے دن بدن ایسی موتیں ہو رہی کہ انسان بے فکری کی زندگی اگر اب گزارے تو یقیناً اس سے بڑا سفہا، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. انسان کھڑا ہے اور کھڑے کھڑے مر رہا، انسان بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے مر رہا، انسان لیٹا ہے اور لیٹے لیٹے مر رہا، انسان سفر پر ہے اور سفر کی حالت میں مر رہا. گھنٹوں اور منٹوں کی بات نہیں، سیکنڈوں کی موتیں ہو رہی ہیں، اور ایک دو موتیں نہیں، ہمارے اور آپ کے سامنے کتنی موتیں ہو رہی ہیں.
پھر بھی ہم بے فکری میں اگر زندگی گزار رہے ہیں، یقیناً یہ بڑی بے وقوفی کی چیزیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ آتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کچھ تو اپنے دل کے اندر ایک فکر لائے۔ ایک تو یہ چیز اپنی دل کی صفائی کی فکر کریں، جو میں نے حدیث پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مبارک ہستی روئے زمین پر کوئی نہیں آئی اور نہ کوئی آئے گی۔ آپ سے مکرم، آپ سے محترم، آپ سے بڑا مقام والا کوئی نہیں آیا۔ اور آپ اللہ سے کیا مانگے؟ اللہم انی اسألک من خشیتک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے خوف کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ اپنا خوف میرے دل میں ڈال دیجیے، اے اللہ اپنی خشیت میرے دل میں ڈال دیجیے۔ ما تقول بینی و بینک فی معصیتک، جو میرے اور آپ کے درمیان معصیت کے اعتبار سے رکاوٹ بنتا ہے، گناہ کرنے سے میں رک جاؤں ایسا خوف دے دیجیے، غلط کام سے میں رک جاؤں ایسا خوف دے دیجیے، غلط باتوں سے میں رک جاؤں ایسا خوف دے دیجیے۔ یہ کون مانگ رہا ہے دعا؟ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ۔ ہماری آپ کی زندگی ہفتے کے دن مسجدیں آباد ہو رہی ہیں، ہفتے کے دن آ بھی رہے ہیں، تو ہر ایک آدمی کو جلدی ہے، ہر ایک آدمی جلدی نکلے۔ کیوں؟ دین سے دوری ہونے کی وجہ سے ہمیں اللہ کے گھر سے خوف آ رہا ہے۔ جمعے کی نماز ختم ہوگی، آپ دیکھیے گا کتنی فرق۔ آدمی یہ نہیں دیکھے گا کہ کون نماز پڑھ رہا ہے، کون سنت کے لیے کھڑا ہو گیا، نہیں مجھے نکلنا ہے، مجھے جلدی بھاگنا ہے۔ کیوں؟ کیا کرا اللہ کا گھر؟ جس گھر میں بیٹھ کے ہم اپنی فلاح مانگ سکتے تھے، جس گھر میں بیٹھ کے ہم اپنے خاندان کے لیے کامیابی مانگ سکتے تھے، جس گھر میں اللہ نے وعدے کیے ہیں کہ میرے سامنے جھکو، اپنی آنسوں کو نم کرو، میں تمہیں سوار دوں گا، آج وہ گھر میں کرو۔ 5% ہے، جیسے پچھلے جمعے میں آپ کو بتایا تھا کہ 2% نمازی ہے، اور 2% نمازی کی حالت یہ ہے کہ 5% میں جمعے کے دن تبدیل ہوتی ہے، اور ان 5% میں حالت یہ ہے 2 رکعت نماز پڑھنے آتے ہیں اور ایسا بھاگتے ہیں کہ اللہ کا گھر جو ہے ان کے لیے جیل خانہ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ وجہ اس لیے کہ ہماری دل کی دنیا بگڑی ہوئی ہے۔ جسے میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک بیان کا قرآن کی ایک آیت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان الملوک اذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، کی ایک آیت بظاہر تو ملکہ بلقیس نے اپنی زبان سے کہا تھا کہ دیکھو اگر ہم نے سلیمان کی بات نہ مانی اور سلیمان سے جنگ کی، سلیمان اتنی طاقتور بادشاہ ہے، وہ چرندوں پر بھی، پرندوں پر بھی، درندوں پر بھی ان کی حکومت ہے، اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو وہ ایک جبار لشکر لے کے آئیں گے اور ہمیں بالکل ہلاک کر دیں گے۔ اور ایک اصول جان لو ان الملوک کا، کہ جب کوئی بادشاہ کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی قریے میں حملہ آور ہوتا ہے تو کرتا کیا ہے کہ وہاں کے باعزت لوگوں کو بے عزت کر دیتا ہے اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر کے نکال دیتا ہے۔ اب مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس سے تم مراد اپنی دل کی بستی لے لو، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، قریہ سے مراد دل کی بستی لے لو۔ اب اس کا ترجمہ کرو، اور ملوک سے اللہ رب العزت کی ذات مراد ہے۔ اب ترجمہ اس کا کرو، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ جب اللہ کا ڈر یا اللہ کسی کے دل میں بیٹھتا ہے، اللہ کا ڈر کسی کے دل میں اترتا ہے، افسدوها، تو وہ دنیا جو باعزت بنی اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اس دل سے اس دنیا کو ذلیل کر کے نکال دیتا ہے، اور آخرت کی زندگی اور آخرت کی دنیا یا آخرت کی جو ہماری ہے اس کو اللہ باعزت کر کے برابر سے بیٹھا دیتا ہے۔ اور ہمارے دل سے اللہ کا ڈر نکلا ہوا ہے، اللہ کا خوف نکلا ہوا ہے، آخرت کی فکر نہیں۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انسان اس بستی میں جا کے بھی، جسے ہم شہر خاموشہ کہتے ہیں، قبرستان کہتے ہیں، جہاں پر اس کے آباء و اجداد دفن ہوتے ہیں، اور اسے معلوم ہے کہ ہمیں بھی ایک نہ ایک دن اسی میں آنا ہے، اس کے باوجود اس ایسے مقام پر بھی جا کے آدمی دنیا کی باتیں کرتا ہے۔ اتنی ہماری دل کی مردہ دلی ہے کہ ایسے مقام پر بھی ہم اپنی دنیا کو نہیں چھوڑتے۔ اس لیے میرے بھائیوں فکر کریں اس چیز، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر ایک لمحہ اللہ کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، اور اس کے کلمے کو، اس کے دین کی بڑھوتری کے لیے، اس کے
دین کو ہر ایک عام اور خاص تک پہنچانے کے لیے، اس کے پیغام کو ہر ایک عام اور خاص تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، ہم نے اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، مگر وہ نہیں جس نے انکار کیا۔ قیل یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول انکار سے کیا مراد ہے، کس نے انکار کیا؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، میری بات مانی، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، شریعت کے مطابق زندگی گزاری، حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، جو چیزیں میں نے بیان کی اس پر عمل کیا۔ من اطاعنی، قیل یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ، کسی نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی، میری بات نہیں مانی، حلال کو حلال نہیں جانا، حرام کو حلال نہیں جانا، دونوں کو مدغم کر دیا، ملا دیا، اور دونوں کو زندگی گزارتا رہا، اور اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑا رہا، دنیا کمانے کے پیچھے پڑا رہا، ہر وقت جو ہے دین و شریعت کو پسے پش ڈالتا رہا، اس کے کانوں میں اللہ اکبر کی بڑائی، اللہ کی صدائیں گونجتی رہی، لا الہ الا اللہ کی بلندی گونجتی رہی، محمد رسول اللہ کے کلمات ٹکراتے رہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں آتی رہی، لیکن اس نے کان نہیں رکھا اور اپنی دنیا میں لگا رہا، اپنی تجارت میں لگا رہا، اپنے مال بنانے میں لگا رہا، اپنی دنیا بنانے میں لگا رہا، فقط آسانی اسی نے میرا امتحان۔ اب ہم اپنی گریبان میں جھانکے، کیا ہماری زندگی ایسی نہیں؟ ہم سمجھ گئے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس سے بچا ہوں، میں بھی گنہگار ہوں، میں بھی خطا کار ہوں، لیکن کہنے اور سننے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو انسان کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل کے اخلاص کی بدولت اسے بھی توفیق دے۔ میں محتاج ہوں اس چیز سے، لیکن ہم میں سے ہر ایک آج مجرم ہے اس چیز۔ اللہ کے رسول نے قرآن کریم کے اندر اللہ نے صاحب کو فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے سرکشی کی، رہی بات اس آدمی کی جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح، یہ لفظ اتنا واضح ہے کہ کوئی کچھ بھی نہ پڑھا ہو، کچھ بھی نہ جانتا ہو، کوئی کالج میں نہ گیا ہو، کوئی بھی استاد کے سامنے ظاہر تلفظ طے نہ کیا ہو، ان کا ایک لفظ نہ ہو، جس ملک میں پیدا ہوا ہے اس ملک کی زبان میں اگر وہ بیان کر دیا جائے، جس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، نفسانی خواہشات کو ترجیح دی، من چاہی زندگی گزاری، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هُوَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے، جہنم ہے، جو جہنم کے اخوانی۔ اب ہم اس ہر ایک غور کریں کہ ہماری کتنی زندگی رب چاہی گزر رہی ہے اور کتنی زندگی من چاہی گزر رہی ہے۔ ہمیں سے ہر ایک اس چیز کا محاسبہ کر سکتا ہے، ہر ایک کر سکتا ہے، چاہے وہ پڑھا ہو چاہے نہ پڑھا۔ اسے کہتے ہیں گرہن کی محبت میں، میرے پچھلی جمعے میں آپ کے سامنے کہا فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کھلے طور پر کہتے ہیں اے جناب تم نے تو خدا بنا رکھا، وہ ناراض ہو جائے گا۔ خدا لفظ اگر کہہ دیا جائے ناراض ہو جائے گا، میرے دکان کو خدا نہیں بنایا، کیوں نہیں بنایا؟ اللہ اکبر ہوا، آپ نے دکان کیوں نہیں بنائی؟ اللہ اکبر ہوئی، آپ نے تجارت کیوں نہیں بند کی؟ گویا کہ تم نے خدا سے بڑا اس دکان کو سمجھ رکھا۔ کھلے لفظ میں کہے تو برا مانے گا، لیکن اگر مانے کے اعتبار سے کہے تو وہ کہے گا ہاں بات تو غلط ہے۔ ہمیں سے ہر ایک نے کتنے معبود کر رکھے ہیں نفسانی خواہشات، دکان کا بت، مکان کا بت، تجارت کا بت۔ مجھے وقت نہیں ہے کہ میں دین سیکھ لوں۔ 70 سال کے بوڑھے نماز پڑھے، سجدہ کرے، ابھی ان کا رکوع نہیں سیکھی، ابھی ان کا سجدہ نہیں صحیح ہے، جس سجدے کے ذریعے سے اللہ نصرت دے رہا ہے۔ اب دیکھ لیجیے، اندازہ لگا لیجیے، پوری بھیڑ میں شاید 2-5 نکل آئے جن کا الحمد شریف سے صحیح الفاظ کی ادائیگی ہے، تو وقف نہیں معلوم ہے، وقف معلوم ہے تو انہیں یہ نہیں معلوم کہ ملا کے کہاں سے پڑھنا کہاں نہیں پڑھنا۔ دکان سیکھ لی، تجارت سیکھ لی، زراعت سیکھ لی اور علم سیکھ لیا، لیکن اس کے لیے وقت نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے جس دین کے لیے اتنی قربانیاں دی، اللہ کے رسول کے خاندان نے جس دین کے لیے اتنی قربانیاں دی، صحابہ اکرام نے جس دین کے لیے اتنی قربانیاں دی،
آج وہ دین ہمارے سامنے مجروح پڑا ہے اور اس کی عزت پامال ہو رہی ہے قرآن کی شکل میں، قرآن کے پاروں کی شکل میں۔ ہمیں نہیں فکر ہے کہ ہم اس قرآن کی عزت کر لیں، اور ہم جناب بڑے بیٹے ہیں مسلمان، اللہ کے رسول کے سامنے اس طرح جائیں گے اور اللہ کے رسول شفقت کا ہاتھ پھیلیں گے۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے اپنی بیٹی، حقیقت یہی۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کی فکر کریں۔ آج وقت ہے ہمارے پاس، معلوم نہیں کس گھڑی کس وقت ہماری دل کی تار کٹنے کا وقت ہو، ہمیں تو اس کا ہی نہیں، موت آئے گی یہ معلوم ہے، کب آئے گی؟ ابھی آ جائے، نماز میں آ جائے، سجدے میں آ جائے، رکوع میں آ جائے، یا دکان پہ گالیاں بک لو تب آ جائے، کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ سب کی اچھی موت دے، سب کی اچھی موت دے، لیکن حقیقت یہی۔ اس لیے میرے بھائیوں وقت میں تھوڑی فکر کر لیں، جس طرح دکان کی فکر کر لیں، مکان کی فکر کر لیں، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ ہر طرف سے ہم پر حملے ہیں، ایک ہمارا نفس خود ہم پر حاوی ہے، دوسرا سب سے بڑا دشمن شیطان، جس نے اللہ کے دربار میں عہد کیا تھا، یا نہیں اللہ کے دربار، ٹھیک ہے اللہ آپ نے مہلت دی ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کے بندوں کو دائیں سے بھی بہکاؤں گا، بائیں سے بھی بہکاؤں گا، سامنے سے بھی بہکاؤں گا اور پیچھے سے بھی بہکاؤں گا۔ اس نے وعدہ ثم لا تجد اکثرهم شاکرین، آپ دیکھیں گے، آپ پائیں گے کہ اکثر آپ کے بندے ناشکر ہیں۔ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ اے اللہ پائیں گے کہ آپ کے اکثر بندے ناشکر ہیں۔ سعودی کمانے، دبئی کمانے، کویت کمانے، قطر کمانے میں لگا ہوا، باپ کو فکر نہیں، بیٹا پیسہ دے رہا، باپ کو فکر نہیں۔ یہی حالات اگر رہے ہمارے تو ہماری نسلیں مرتد ہونے لگے۔ جن علاقوں میں ہم نے دین کا کام چھوڑ دیا، آج ان علاقوں میں نسلیں مرتد ہو رہی ہیں، لا الہ الا اللہ سے واقف نہیں ہے، بغیر کلمے کی جا رہی ہے، صرف نام کے مسلمان۔ ہمیں فکر نہیں، ہمارے اپنے گاؤں کے اندر کتنے بوڑھے ہیں جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ پا رہے۔ میں نے خود ان سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ پا رہے، آخری وقت میں کیسے ان کی زبان پر نکل کے آئے؟ اللہ ہم سب کو فکر کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ میرے بھائیو دوسری چیز ایک یہ ہے، ہمارے یہاں اپنی مسجد میں لکھنؤ کی جماعت آئی ہوئی ہے اور اس نے آج مغرب کے بعد، مغرب کی نماز سے لے کے عشاء تک ایک جوڑ رکھا ہے نوجوانوں کا، کوئی اس میں آپ سے زبردستی نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، جن کے پاس وقت ہو تھوڑا سا وقت ان کو، سارے نوجوان ہیں ان کو دیں اور مسجد میں شرکت کریں، اور مغرب بعد بات ہوگی، اس کے بعد پھر آپ اپنے کام سے لگ جائیں، بس 1 گھنٹے کی بات ہے، تو فکر ہے کہ وقت ہو اگر تو مغرب کی نماز کسی مسجد میں ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے کا عمل کرنے کی توفیق۔